السلام علیکم سر. ایکچولی کچھ لوگوں کے ماں پیو سیانے ہوتے ہیں، کچھ لوگ خود سیانے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ سیانے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ڈیڑھ سیانے ہوتے ہیں. جب ان کو کوئی مت دی جاتی ہے نا، اور ان کو کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی چیز گائیڈ لائن دی جاتی ہے. دیکھیں، کوئی بھی جب نیا سسٹم سٹارٹ ہوتا ہے نا تو دو کوشچنز ہوتے ہیں. اگر کمپنی نہ چلی تو اب یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. ایک مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے چل گئی تو، یہ دوسرا مائنڈ سیٹ ہے. ٹھیک ہے. تیسرا مائنڈ سیٹ وہ ہوتا ہے یہ نہیں چلے گی یا چلے گی. وہ کلیئر کٹ ان کا ویژن ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سسٹم کتنا پاورفل ہے اور اس کی لائف کتنی ہو سکتی ہے. اچھا، اب پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو لائف کیلکولیشن آتی ہی نہیں ہے نا. وہ کچھ ناپ انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے. وہ صرف پڑھتے ہیں پی ڈی ایف کو، لا مچا دیتے ہیں، وہ یہ ملے گا وہ ملے گا فلانا ٹیرا. پھر آ جاؤ جناب تجھے یہ فیور ملے گی فلانی چیز. وہ لوگ فیورز کو دیکھتے ہیں. بھائی فیور ون ٹائم ہو سکتی ہے، ایور لاسٹنگ نہیں ہوتی. ایور لاسٹنگ جو کوشچن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس سسٹم سے آپ کیا نکال سکتے ہیں. دا مین تھنگ از دس. لیٹ سپوز آپ کو ایک دریا کنارے کھڑا کر دیا گیا، یہ آپ کا ہے. اب آپ نے اس میں سے کتنی بالٹیاں بھرنی ہیں بھائی؟ اٹس اپ ٹو یو. یا آپ اسے کنٹینر بھر کے لے کے جاتے ہیں یا آپ وہاں سے کوئی پائپ لائن نکال لیتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو. یہ آپ کی اپنی اسٹریٹجی ہے. لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ یہ جو آپ کو دریا نظر آ رہا ہے پیچھے پہاڑوں میں سے، یہ کہاں کہاں سے گزر کے آ رہا ہے اور اس کی کتنی کیپیسٹی ہے. یہ کہیں ایسا تو نہیں ابھی فی الحال کوئی برساتی پانی آ گیا جس کو ہم دریا سمجھ بیٹھے ہیں. تو پرابلم یہاں پہ آتی ہے. اور لوگوں کو کلیئر کٹ ویژن دے دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ دریا ہے، اس نے بہنا ہے. لیکن وہ چونکہ ڈیڑھ شانے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ادھر سے مجھے پائپ لائن فی الحال ملی ہوئی ہے نا، چاہے یہ 6 ہفتے کی کیوں نہ ہو، میں پہلے ذرا اس سے پانی نکال لوں نا. یہ تو چلنی ہے، یہ انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے. بعد میں پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے پھر کیا ہوتا ہے. ہر سسٹم کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور ہمارے جو ڈیڑھ شانے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ سوچنے میں ہی نا وہ ٹرین جب گزر چکی ہوتی ہے نا، پھر ان کو خیال آتا ہے ٹرین نکل گئی ہے، اچھا چلے پھر آگے سے پھر آگے سے. پھر اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ مجبور ہوتے ہیں. بے روزگاری کتنی ہے، مہنگائی کتنی ہے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے اور ہر آدمی راتوں رات امیر بننے کے چکر میں ہے. جو سسٹم آپ کو راتوں رات امیر بنا رہا ہو رہا ہوتا ہے نا، یہ لکھ کے رکھ لے، وہ جتنی سپیڈ سے آئے گا اتنی ہی سپیڈ سے اس نے جانا ہی جانا ہے. سب سے پہلے کمپنیاں فراڈ کرتی ہیں اور لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ فراڈ ہے، یہ 4-6 ہفتوں کی گیم ہے یا یہ 4-6 مہینوں کی گیم ہے. اور پھر اس کے بعد لوگ بھی اس فراڈ میں شامل ہو جاتے ہیں اور قسمیں کھا کے کہتے ہیں سر ٹینشن ہی نہ لیں، کم از کم یہ کمپنی 6 مہینے تو کہیں نہیں جاتی ہے، شروع کریں. تو بات یہ ہے کہ پتہ ہوتا ہے لوگوں کو، اور چونکہ لوگوں کو ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا کہ لانگ ٹائم پروجیکٹس کون سے ہوتے ہیں اور ان کی پرکھ کیسے کی جاتی ہے. اور چونکہ جو لانگ ٹرم ہوتے ہیں تو پھر اس میں جسے کہتے ہیں نہ کعبے ہوتے ہیں، نہ کوئی کاجے ہوتے ہیں، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی آؤٹ آف سسٹم فیورز ہوتی ہیں. اور وہاں پہ تو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک سسٹمیٹیکلی چلنا پڑتا ہے، ایک بیج بونا پڑتا ہے، پھر اس کی نگہداشت کرنی پڑتی ہے، پھر کبھی اس کو گوڈی کرنی پڑے گی، کبھی اس میں کوئی کھاد ڈالنی پڑے گی، کبھی کوئی سپرے کرنا پڑے گا، پھر جا کے وہ ایک فصل پکتی ہے. اور پھر اس کے بعد سال ہا سال اس فصل کا جسے کہتے ہیں نا وہ اس کو کاٹتے ہیں. تو ہم میں چونکہ صبر نام کی چیز کوئی ہوتی نہیں ہے، ہم تو بس اس چیز کے ہوتے ہیں کہ بھائی آج لگائیں کل کتنا ملے گا. تو یہ چیزیں اصل میں ہمیں مروا رہی ہیں. جب کوئی ایسا سسٹم کوئی کسی کو پریزنٹ کرتا ہے کہ جو لانگ لاسٹنگ سسٹم ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ نظر آتا ہے نہیں یار فلانی کمپنی تو بڑا زیادہ دے رہی ہے، اب وہ زیادہ کے چکر میں 4 دن
خود بھی پھنسے گا، ساتھ سینکڑوں اور لوگوں کو پھنسائے گا، پھر نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، لیکن باز پھر بھی نہیں اس نے آنا. تو پرابلم یہ ہے.